وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم المعصومين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو غشفا من الديم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم خالق کائنات مالک کائنات جل جلالہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے آج اسی کے گھر میں اسی کے مقبول بندوں کے ذکر کے لیے ہم یہاں حاضر ہوئے۔ محترم علامہ مفتی فرمان علی مدنی صاحب کی زیر سرپرستی آج کا مجددین کانفرنس کا انعقاد ہو رہا ہے۔ اللہ جل وعلا ان کو اس کی برکتیں عطا فرمائے، اور میرے دائیں بائیں علماء کرام بھی ہیں اور ہمارے اس مسلک کے مضبوط ساتھی بھی ہیں۔ اللہ پاک انہیں بھی جزائے خیر عطا فرمائے، برکتیں عطا فرمائے، ان کی محبتوں کو قائم اور دائم فرمائے۔ مجددین کانفرنس ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے موضوع کی طرف چلیں، سب سے پہلے یہ چیز آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ جو محسن ہوتا ہے اس کا شکریہ ادا کرتے رہنا چاہیے، اپنے محسن کو یاد رکھنا چاہیے۔ کہتے جو خاندانی ہوتا ہے وہ محسن کو یاد رکھتا ہے۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالی گلستان سعدی میں لکھتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے، اب میں کتا ایک لقمہ کھاتا ہے اور اپنے محسن کو نہیں بھولتا، ایک لقمہ کھاتا ہے اور اسے مارتا بھی ہے، پھر بھی اس کا دروازہ نہیں چھوڑتا، بھوکا بھی رہتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا مالک ہے، اس نے مجھ پہ احسان کیا ہے۔ تو جو ایک لقمہ کھلائے، کتا ہو کر اس کا احسان نہ بھولے اور وفاداری کرے اور پھر جان دے اس کے اوپر، نہ سردی کی پرواہ کرے، نہ گرمی کی پرواہ کرے، نہ دشمن کی پرواہ کرے کہ چودھری آیا ہے یا کون آیا ہے، اس کے سامنے نہ چودھری ہوتا ہے، اس کے سامنے نہ کوئی بڑا امیر ہوتا ہے، اس کے سامنے صرف اپنا مالک ہوتا ہے۔ اس نے اپنے مالک کو دیکھنا ہے کہ اس نے مجھے لقمہ دیا ہے، مجھ پہ مہربانی کی ہے، لہذا اس کا تقاضا یہ ہے کہ میں وفا کروں۔ میں ایک کتا ہو کر ایک لقمہ کھائے تو مالک کا وفادار ہوتا ہے اور احسان فراموش نہیں ہوتا، لیکن ایک تو حضرت انسان ہے کہ جس پہ اتنے احسانات ہیں پھر بھی مالک کو بھول جاتا ہے۔ آج جن کے ذکر کے لیے ہم بیٹھے ہیں نا، اگر آپ علماء کرام کو پوچھو نا تو وہ کہتے ہیں یہ جو بول رہے ہیں نا ہم، اور یہ جو ہمارے اندر ایمان کی یہ لائٹ ہے اور روشنی ہے، اور جو لائٹیں نظر آ رہی ہیں، اور یہ جو تقویٰ کی بہاریں نظر آ رہی ہیں، مسجدیں سجی ہوئی ہیں جہاں اللہ اس کے رسول کا بھی ذکر ہو رہا ہے اور آمینہ کے نال صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے ترانے بھی گائے جا رہے ہیں، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پہ جان دینے والے پروانے بھی موجود ہیں، یہ ان دو ہستیوں کا صدقہ ہے۔
ایک مجدد شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمہ اللہ تعالی، جنہیں مجدد الفسانی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور دوسرے امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالی علیہ، یہ وہ دو ہستیاں ہیں کہ اگر میں کہوں کہ یہ دونوں ہستیاں نبی مکرم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے موعظوں میں سے دو موعظے ہیں تو یہ بات بھی بعید نہیں ہوگی۔ آپ اگر شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمہ اللہ تعالی کا کردار بنے تو آپ کہیں گے کہ جس دور میں آپ تھے اس دور میں اکبر تھا اور اس نے اپنے دین کا اعلان کیا، دین اکبری، تو اکبر کو اڑانے والے مجدد پاک تھے اور اکبر کے سامنے کھڑے ہونے والے بھی مجدد پاک تھے اور جہانگیر کو جھکانے والے بھی مجدد پاک تھے، بدعات کی کلا کما کرنے والے آپ تھے۔ اب آپ کے خطوط پڑھ کے دیکھیں آپ نے کس انداز سے واضح کیا کہ اہل سنت کون ہے، اہل سنت کسے کہتے ہیں، اہل سنت کی نشانیاں کیا ہیں، اہل سنت کی علامات کیا ہیں۔ میں کہتا ہوں پیر اسے کہتے ہیں، اسے پیر نہیں کہتے جو تجوری بھرتا رہے اور مرید کبھی کسی کی جھولی میں بیٹھا ہو کبھی کسی کی جھولی میں بیٹھا ہو، اور اس کی بیٹی کبھی کسی کے پاس گئی ہو کبھی کسی کے پاس گئی ہو، ایک فلاں کو دے دی ایک فلاں کو دے دی۔ وہ کون سا پیر ہے کہ جس کا مرید بدمزوں کے بعد جا رہا ہے اور بدمزوں کو بیٹیاں دے رہا ہے اور بیٹیاں لے رہا ہے؟ پیر دیکھنا ہے تو ایک طرف مجدد پاک کو دیکھو اور پیر دیکھنا ہے تو دوسری طرف بریلی کے قائدان اعلیٰ حضرت کو دیکھو۔ آپ نے خطوط لکھے، آپ نے خلافاء کو خطوط لکھے اور خطوط لکھ کر آپ ان کو جواب بھی دیتے تھے اور آپ ان کو بتاتے تھے یہ روافض ہیں، یہ روافض کی نشانیاں ہیں، لہذا اس سے بچنا بھی ہے اور بچانا بھی ہے۔ مرشد اسے کہتے ہیں جو سب سے پہلے عقیدے کی صلاح کرے، عقیدے کے حوالے سے اپنے مریدین کو مضبوط کرے۔ تو مجدد پاک کہ جب ہم مکتوبات پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو کتنا نوازا، کتنا آپ پہ کرم فرمایا۔ جہاں روحانیت کے بادشاہ تھے، جہاں اولیاء کے آپ سردار تھے، وہاں علم کی دنیا میں بھی بہت بڑے عالم دین تھے اور رہبر شریعت تھے۔ آج تو رہبر شریعت کے لقب عام ملتے ہیں، میرے جیسے لقب بھی دیتے ہیں۔ رہبر شریعت بھی تھے، پیر طریقت بھی تھے، اور اعلیٰ حضرت بھی رہبر شریعت تھے، پیر طریقت تھے۔ آپ کو کوئی لقمہ کھلا دے تو وہ احسان ہے، وہ جسم کے لیے ایک تھوڑی دیر کے لیے تقویت ملتی ہے، تو آپ کہتے ہو فلاں کا مجھ پہ احسان ہے، تو یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے آپ کو وہ دولت دی ہے جس کی وجہ سے ہر گھڑی ہر لمحہ آپ کے رب کا بھی کرم ہے، رب کے مصطفیٰ کا بھی کرم ہے، مرنے کے بعد میں نظارے مصطفیٰ جانے رحمت کے پہلے ہو جائیں گے۔ انہوں نے تو ہمیں وہ دولت دی ہے، تو اس لیے آج ان کے ذکر کے لیے ہم بیٹھے ہیں، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا حق ہے کہ ہم ان نفوس قدسیہ کو خراج عقیدت بھی پیش کریں اور ان کی زندگیاں اور ان کے سوانے ان کو بیان کیا جائے، تاکہ امت کو پتہ چلے کہ یہ ہستیاں کیا تھیں اور انہوں نے کیا کام کیا ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ گلی گلی اعلیٰ حضرت ہو رہا ہے اور گلی گلی مجدد پاک کے نعرے لگ رہے ہیں۔ اس لیے حضرات محترم، یہ آج کا جو پروگرام رکھا گیا ہے ان دو ہستیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہ رکھا گیا ہے۔ میں ان کی تعلیمات میں سے کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ کون سی ہستیاں ہیں کہ یہ سب سے پہلے قرآن کو لاتے ہیں، پھر احادیث مصطفیٰ کو لاتے ہیں، پھر اصول کی روشنی میں جمیع صحابہ کا جو عقیدہ ہے اس کو واضح کرتے ہیں، جمیع اہل بیت اطہار کا جو عقیدہ ہے اسے واضح کرتے ہیں۔ 14 صدیاں گزر گئی ہیں اور پوری اہل سنت کا جو طریقہ جو معمول چلا آ رہا ہے، اگر آپ نے اس کو پڑھنا ہو، اس کو دیکھنا ہو، ایک طرف اعلیٰ حضرت کو پڑھ لو اور دوسری طرف مجدد پاک کو پڑھ لو۔ اس لیے ہم کہتے ہیں چلو کسی کو نہ مانو،
صرف ان دو ہستیوں کو مان لو، جو ان دو ہستیوں کو مان لیتا وہ پکا سنی ہوتا ہے، پکا سنی ہے اور پکا محب ہے۔ نہ رافضیے کے جراثیم آ سکتے ہیں، نہ خارجیے کے جراثیم آ سکتے ہیں۔ دیکھو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امن زہاں فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے 30ویں جلد فتاوی رضویہ شریف کی، اس میں یہ آیت کریمہ کا حصہ ذکر کیا، قد رأى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، یہ ذکر کر کے اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک دلیل پیش کی کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دنیا کی بھی ہر شے کا اختیار عطا فرمایا اور آخرت کی بھی ہر شے کا اختیار عطا فرمایا۔ دونوں جہاں کی نعمتیں اللہ دے بھی رہا اپنے یار کے صدقے، اور اللہ نے یار کو یہ ساری دولتیں عطا بھی فرما دی۔ اس پہ پہلی دلیل یہ قائم کی، قد نرى تقلب وجهك في السماء، آپ نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھتے ہوئے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ جب نماز کی حالت میں آپ بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تو اللہ جل وعلا قرآن نازل فرماتا اور فرماتا قد نرى تقلب وجهك في السماء، محبوب آپ کا آسمان میں پلٹنا اور آپ کے چہرے کا آسمان میں پلٹنا ہم بار بار دیکھ رہے ہیں۔ ادھر تو کوئی ایک دفعہ دیکھے تو علماء کرام سے پوچھے فتویٰ کیا آتا ہے کہ تیرا دیکھنا جائز نہیں ہے، یہ مکروہ تحریمی ہے، لیکن میں اور آپ نماز میں اوپر چہرہ کریں تو رب ناراض ہوتا ہے، اور آمینہ کے لال چہرہ کرے تو رب راضی ہوتا ہے۔ اور پھر رب فرماتا ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء، اور کوئی دیکھے تو پھر ہم ناراض ہوتے ہیں، محبوب تو اور نہیں ہے، تو ہمارا یار ہے، باقی جس کو بھی یار بنایا تیرے صدقے بنایا ہے۔ تو یاروں سے انداز اور ہوتے ہیں۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، بار بار ہم دیکھتے ہیں، ایک مرتبہ نہیں، بار بار دیکھتے ہیں۔ اس لیے صوفیہ کہتے ہیں اللہ دیکھتا ہی یار کو ہے، اللہ دیکھتا ہی یار کو ہے، باقی پہ نظر اس کی ہے لیکن یار کے صدقے ہے، اس لیے جس پہ بھی کرم فرماتا ہے اسی یار کے صدقے فرماتا ہے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم محبوب آپ کو اس قبلہ کی طرف پھیریں گے جس پہ آپ راضی ہوں گے۔ اب نماز ہی کی حالت میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواہش پیدا ہوئی کہ بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں اور یہودی تانا دے رہے ہیں، اور وہ تانا دیتے تھے کہ بات تو کرتے ہیں دین ابراہیم کی اور قبلہ ہمارا استعمال کرتے اور بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے۔ آپ سمجھتی ہیں کہ جو شریکہ ہوتا ہے وہ تو موقع ڈھونڈتا ہے، تو ایسی باتیں کرتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ہی کی حالت میں یہ خواہش کر رہے تھے کہ بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، رب کرم فرمائے تو ہم کعبۃ اللہ کی طرف چہرہ کر کے نماز ادا فرما لیں۔ اب یہ صرف خواہش تھی، عقیدہ جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر بھی نہیں آئی، صرف دل میں خواہش ہوئی، اللہ جل وعلا نے جبریل امین علیہ السلام کو بھیج دیا، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل آتے ہیں اور آ کر کیا کرتے ہیں، اللہ کا کلام اور اللہ کی وحی نازل کرتے ہیں۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، محبوب اللہ تو دیکھ رہے ہیں، بار بار آپ کے چہرے کو پلٹنا، اور وہ جانتا بھی ہے کہ آپ کی خواہش کیا ہے، لیکن جاننے کے باوجود بھی مالک یوں نہیں فرما رہا کہ محبوب مجھے علم ہے کہ تو چاہتا ہے کعبہ یہ قبلہ بن جائے، اسی کعبے کی طرف محبوب چہرہ کر لو، یوں نہیں فرما رہا، بلکہ محبوب کی شان اور واضح کر رہا ہے اور بتا رہا ہے اس محبوب جیسا کوئی نہیں، خواہش کا بھی علم ہے۔ رب یوں بھی کہہ دیتا جو خواہش ہے میں جانتا ہوں، یہ جانتا ہوں کہ محبوب تو اس کعبے کو قبلہ بنانا چاہتا ہے تو اسی کی طرح چہرہ کر لے، نہیں، بلکہ زمانے والوں کو بتایا کہ یہ محبوب یکتا ہے، تو جو یکتا ہوتا ہے تو پھر اس کے ساتھ انداز بھی یکتا ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ محبوب قبلہ ہم بدلیں گے لیکن
لیکن چھوڑیں گے تیری رضا پہ، جدھر تو چاہے گا ہم اسی کو قبلہ بنا دیں گے۔ اس میں قبلہ تن عام رکھا ہے، خاص نہیں رکھا، محبوب کے اختیار میں رکھا۔ محبوب کو مشرق کی طرف چہرہ کر دے ہم اسی کو قبلہ بنا دیں گے، مغرب کی طرف کر دے ہم اسی کو قبلہ بنا دیں گے، جنوب کی طرف کر دے ہم اس کو قبلہ بنا دیں گے، شمال کی طرف کرے اس کو قبلہ بنا دیں گے۔ چہرہ پھیرنا تیرا کام ہے، قبلہ بنانا ہمارا کام ہے۔ یہ تو احسان ہے آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ نے کعبہ کی طرف چہرہ کر دیا۔ یہ کس کے اختیار سے ہوا ہے؟ یہ کس کے اختیار سے ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار سے ہوا۔ اسی پہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے امام رازی رحمہ اللہ تعالیٰ کا حوالہ دیتے ہوئے حدیث قدسی کا ذکر کیا۔ وہ کیا تھی؟ وَكُلُّهُمْ يَبْلُغُونَ رِضَائِي وَأَنَا أَطْلُبُ رِضَاكَ يَا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے میرے محبوب، آدم بھی آئے تو وہ میری رضا چاہتے رہے، شیش بھی آئے میری رضا چاہتے رہے، نوح بھی آئے میری رضا چاہتے رہے، یونس بھی آئے میری رضا چاہتے رہے، ابراہیم خلیل اللہ بھی آئے میری رضا چاہتے رہے، حضرت اسماعیل بھی آئے تو میری رضا چاہتے رہے، حضرت اسحاق بھی آئے میری رضا چاہتے رہے، یعقوب آئے تو میری رضا چاہتے رہے، حضرت ہود آئے تو میری رضا چاہتے رہے، حضرت یوسف آئے میری رضا چاہتے رہے، حضرت موسیٰ کریم اللہ آئے وہ بھی میری رضا چاہتے رہے، حضرت عیسیٰ بھی آئے وہ بھی میری رضا چاہتے رہے۔ 1,00,000 کم و بیش 24,000 یا 2 لاکھ کم و بیش 24,000 ماں سوائے تیرے ہر نبی میری رضا چاہتا رہا، لیکن محبوب سن تو صحیح، تیری میرے ہاں شان کیا ہے؟ سارے میری رضا چاہتے رہے، میں تیری رضا چاہتا ہوں۔ خدا کی رضا چاہتی ہیں تو عالم، خدا کی رضا چاہتی ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ یہ ہے ہمارے اکابر جنہوں نے ہمیں قرآن سے جوڑا ہے اور جوڑ کے بتایا ہے، اور ایک قرآن بتاتا ہے کہ رب نے اپنے یار کو کتنے اختیار دے رکھے، کتنی شانیں دے رکھی ہیں۔ ابھی آپ اس پہ دیکھیں، اعلیٰ حضرت عظیم مرتبہ اسی کے اندر لکھتے ہیں امام بصیری رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ شعر، فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ۔ کہا امام بصیری کیا کہتے ہیں کہ خدا کی رحمت کے خزانوں میں سے اللہ نے آپ کو اتنا نوازا ہے کہ محبوب آپ کے جود و کرم کو کون سمجھ سکتا ہے، آپ کی عطاؤں کو کون سمجھ سکتا ہے۔ کسی کو مالی نے جمع عزت پیدا ہی نہیں کیا، نہ کسی ماں نے جنا ہے کہ وہ گن کے بتائے کہ اللہ نے یار کو کتنا عطا فرمایا ہے۔ فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا، آپ کے جود و کرم تو بہت ہیں، لیکن جود و کرم میں سے 2 کیا ہیں؟ فرمایا ایک دنیا آپ نے دی ہے، ایک آخرت آپ نے دی ہے۔ نہ دنیا کو گن سکتا ہے نہ کوئی آخرت گن سکتا ہے۔ کہا یہ ٹوٹلی جود و کرم نہیں، کمپلیٹ جود و کرم نہیں، یہ جود و کرم کے 2 حصے ہیں، جن کے 2 حصے ایک دنیا ہو ایک آخرت ہو، باقی جود و کرم کا کیا عالم ہوگا۔